نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا الآية صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه أجمعين صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، respected and eminent dear viewers and listeners، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا آپ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ I hope that one and all are in the best of health. Allah Kareem Jalla Shanuhu keep us all under His shadow of mercy, and Allah Subhanahu wa Ta'ala keep us all under His shadow of protection۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، ہم مسلمان مومن اللہ رب العزت جل وعلا کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں اپنے خوبصورت کلام سے سرفراز فرمایا۔ Allah subhanahu wa ta'ala descended to us His beautiful words in the shape of book, which is Quran۔ اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات پاک پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا، اور قرآن پاک کا نزول فرمانے کا مقصد بھی ارشاد فرما دیا۔ فرمایا کہ اے حضرت انسان، زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، سارے کا سارا رب کائنات جل وعلا نے اپنے بندوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما کے اس کتاب عظیم کو، اس کلام عظیم کو حضرت انسان مسلمان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و ta'ala revealed the Quran for a reason, and the reason is for us to read the Quran, for us to understand and implement the commandments of Allah Kareem Jalla Shanuhu, and adopt the commandments of Allah Kareem Jalla Shanuhu in our lives, for us to have a beautiful life and a successful life۔ تمہیداً ابتداً میں نے یہ بات عرض کر دی کہ قرآن پاک کا نزول کس وجہ سے ہوا، اور ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور موجود احکام ربانی پر عمل کرنا، یہ کنیکشن، یہ تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ I have mentioned that connection that we should have with the Quran is that we should read, understand, and adopt and establish the commandments of Allah Kareem Jalla Shanuhu in our lives۔ اب حضرات گرامی، یہاں پر ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس موضوع کو میں نے چنا ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ What are the benefits of reciting the Quran, کلام of اللہ کریم جل شانہ؟ تو جہاں کئی بینیفٹس ہیں، کئی فوائد ہیں، ان میں سے ایک دو عرض کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ہر حرف پر اللہ کریم جل شانہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. The first benefit that we get by reciting the Kalam Quran of Allah Kareem Jalla Shanuhu is that on every letter Allah Kareem Jalla Shanuhu rewards us 10 rewards. حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور دوسرا کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو احکام ربانی ہمیں سمجھ آئیں گے اور پھر ہم بطریق احسن ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور اللہ کی رضا اور مصطفیٰ جان رحمت کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. کئی فوائد اور بھی ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان کیے جائیں گے. تو آج جو میں نے موضوع چنا ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہ قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے کے تلاوت کرنے کے آداب کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں پر اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ ہم آداب کو، مینرزم کو، رسپیکٹ کو ہم ملوز خاطر نہیں رکھتے. They are manners of recitation, the recitation of the Kalam of Allah Kareem Jalla Shanuhu, which we need to understand for us to know that we are not reading a normal book. ہم کوئی عام کتاب کی تلاوت نہیں کر رہے. It's not a normal Harry Potter story or something. It is not a story book or something. یہ قرآن ہے، رب کا کلام ہے، اس میں موجود احکام ربانی ہے، یہ کلام ربانی ہے، رب کا کلام ہے. تو آداب کو ملوز خاطر رکھا جائے. آداب میں سے سب سے پہلا بہت ضروری ادب کہ قرآن مجید کی تلاوت سے قبل وضو ہونا بہت ضروری ہے. وضو کیا جائے، پاک صاف ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. اور دوسرا, the first I'll translate as well, that we should have wudu before recitation. We should do ablution before recitation. اس سے ہی قرآن پاک کے مقام اور رفعت سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کلام پاک کو بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا. We understand the maqam and status of the Quran from this point, that without wudu we cannot touch the Quran Pak, kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. دوسرا ادب کہ تلاوت کے دوران باتیں نہ کی جائیں. یہاں تلاوت قرآن حکیم ہو رہی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے اور دوران تلاوت ہم جو ہے وہ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں. ادھر تلاوت بھی ہو رہی ہے، ادھر گپ بھی ہو رہی ہے، ادھر تلاوت بھی کی جا رہی ہے، ادھر جناب باتیں بھی کی جا رہی، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر جناب عمران خان اور نواز شریف اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں. میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آداب کو ملوز خاطر رکھیں. قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو پوری توجہ قرآن پاک کے اندر دی جائے، قرآن پاک پڑھنے پہ توجہ کی جائے. Do not talk whilst reciting or listening to the kalam pak of Allah Rabbul Izzat Jalla wa Ala. But what we are doing nowadays, the Quran is open in front of us. We'll read a ayat, and especially the children that go to the masajid for classes, they need to be taught by the teachers and the parents. It should not only be left to the teachers. سارا کام مولویوں تو نہیں نہ کرنا، والدین نے بھی کوئی ڈیوٹی ہے. So we should not talk whilst reciting or listening to the kalam pak Quran Kareem. اور پھر بے حد کوشش کر کے تلاوت کرتے وقت کوشش کریں کہ منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، فیس ٹوورڈز دی ہولی کعبہ، بیت اللہ. پھر قرآن پاک کو احترام سے تھامیں، قرآن پاک کو ادب سے تھامیں، پکڑیں. قرآن پاک اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بھی ایسے کرتے ہیں، بچے تو بچے، بڑے بھی ایسے کرتے ہیں. قرآن پاک اس طرح بس 7 ہاتھ کے ادھر رکھا ہوا ہے
جو ہے جو ہے نا وہ چلا جا رہا ہے اور ٹرنے پہنے، جناب کوئی ادب، کوئی تقدس، کوئی جناب نہیں کوئی معاملات ایسا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کو ادب سے، احترام سے تھاما جائے. اور جب ہم بڑے کریں گے تو یہ بچے بھی. اب یہ حدیث پاک کی کتاب ہے انوار الحدیث میرے سامنے ادھر میرے ٹیبل پہ پڑی ہوئی، تو اس کو میں ایز اے قرآن پاک سمجھے کہ یہ قرآن پاک ہے تو اس کو سینے سے لگائیں. یہ سینے سے لگانے والی کتاب ہے. And we should hold the Quran Pak with respect and honor. Again, why? Because it is not a normal book. It is Kalam of Allah Kareem Jalla Shanuhu. اللہ اکبر کبیرہ. پھر تلاوت آرام اور احترام سے کی جائے، آرام آرام سے تلاوت کی جائے. اکثر و بیشتر بہت تیز تیز پڑھا جاتا ہے، بیچ میں الفاظ کھائے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں کیا پڑھا جا رہا ہے، کس طرح پڑھا جا رہا ہے، کس طرح معاملات ہو رہے ہیں، کیا سلسلہ ہے. نہیں، قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. we need to understand. ذرا تقدس سے، ادب سے، محبت سے، چاہت سے، لگن سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. اور پھر جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت پوری توجہ سے کی جائے، پوری توجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. recite slowly and recite very attentively. قرآن پاک کو پوری توجہ سے پڑھا جائے، آرام سے، سکون سے، محبت سے پڑھا جائے، اور اس کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، اور تلاوت پوری توجہ سے کی جائے. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. Pay attention towards the meaning. اپنی توجہ رکھیں. جب آپ کی پوری توجہ ہوگی پھر آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، سمجھ آئے گی کہ احکام ربانی کیا ہے، یہاں رب کائنات جل وعلا کیا فرما رہے. آپ کے فہم میں جو ہے وہ انکریزمنٹ ہوگی، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. جب آپ کی توجہ ہی نہیں ہوگی، آپ سمجھنا ہی نہیں چاہیں گے، تو پھر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، قرآن پاک کا وہ فیضان حاصل نہیں ہوگا. جب ہم پوری توجہ سے، پورے ادب سے قرآن مجید کو پڑھ لیں گے تو پھر اس کا ادب بھی ملوز خاطر رکھا جائے گا، اور اس کے ادب کرنے کی وجہ سے اس کا فیضان بھی ہمیں حاصل ہوگا. If we read slowly, attentively, properly, then we can gain the blessings of Quran Pak, the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. We can grasp the blessings of Allah Rabbul Izzah Jalla wa Ala through the wasila of Quran. Through the wasila of Quran. قرآن پاک کو اگر ہم ادب سے پڑھیں گے اور اس کے تقدس کو پامال نہ کریں گے تو قرآن پاک کا ہمیں فیضان حاصل ہوگا. قرآن پاک کا ہمیں فیضان حاصل ہوگا. اور اگر کوئی بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو اس کو پوری توجہ سے سنا جائے. قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے یا قرآن پاک کے مفہوم بیان کیے جا رہے ہیں یا قرآن پاک کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں یا قرآن پاک کی تعلیمات جاری و ساری ہے، تو پوری توجہ سے قرآن پاک کو پڑھا جائے، سنا جائے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، سمجھنے میں کوشش و کاوش کی جائے. بات وہیں ساری آ جاتی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم قرآن پاک کے فیضان کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر توجہ کریں. اگر ہماری توجہ نہیں ہوگی، ادب ملوز خاطر نہیں رکھیں گے، تو قرآن پاک کا ہمیں فیضان حاصل نہیں ہوگا. If we want, it's all on our wanting. If we want, it is all on our desires. If we desire, if we want to grasp the blessings of Quran and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, we can do so by respecting the Quran, by respecting what is mentioned in the Quran, by trying to understand what is being said. So if another person is reciting loudly, listen to it very attentively, properly. تو یہ ادب جب ملوز خاطر رکھا جائے گا اور آداب کو ملوز خاطر رکھا جائے گا، when we respect the کلام of اللہ کریم جل شانہ، تو پھر ہمیں قرآن پاک کا فیضان بھی حاصل ہوگا، قرآن پاک کی برکات بھی حاصل ہوں گی، اور قرآن پاک کل بروز قیامت بارگاہ خدائے ارض و سما میں یہ عرض بھی کرے گا کہ مولا یہ پوری توجہ سے
یہ قرآن پاک کو اعزاز حاصل ہوگا کہ رب کائنات جل وعلا قرآن پاک کی شفاعت کو بھی قبول کرے گا، اور قرآن پاک بارگاہ خداوند کریم میں عرض کرے گا مولا یہ پورے ادب سے احترام سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میری تیری بارگاہ میں عرض ہے، گزارش ہے کہ مولا تو مہربانی فرما دے اور اس پر اپنا خصوصی کرم کا نزول فرما دے۔ تو اللہ کریم جل شانہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور احکام ربانی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی grant us all the ability to read the Quran with respect and honor, to understand the Quran and to implement the commandments of Allah Kareem Jalla Shanuhu mentioned in the Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.